ایک رات مکہ کی گلیاں گوائیں، رات کا عالم سناٹا چھایا، پورے مکہ کے لوگ سو رہے اپنے اپنے بستروں پہ آرام کی نیند میں۔ لوگوں، میرے نبی ایک مکہ کی گلی سے گزرے، کیا دیکھا کہ ایک دروازے سے میرے نبی گزر رہے ہیں، دروازے کے اندر سے اس گھر میں سے کسی کے رونے کی سسکیوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میرے پیارے نبی سے رہا نہ گیا، اگر جانور تکلیف میں ہو تو میرے نبی کو تکلیف ہوتی تھی، جانور اگر تکلیف میں ہو تو میرے نبی کو تکلیف ہوتی تھی۔ اتنا رحم والا انسان آپ نے کائنات میں نہیں دیکھا جتنا رحم میرے نبی کے اندر ہے۔ کائنات میں اتنا رحم دل مل نہیں سکتا۔ لوگ کہتے ہیں اسلام کٹر ہے، اسلام کٹر بات کو بڑھاوا دیتا، انہوں نے اسلام پڑھا ہی نہیں۔ پوری دنیا میں میرے نبی سے رحم والا انسان آیا ہی نہیں۔ جو جانوروں پہ بھی رحم کرے یار، اس سے بڑا رحم والا کون ہوگا؟ جو جانوروں پر، جو دشمنوں کو بھی رحم کی نگاہ سے دیکھے، اس سے بڑا رحم والا کون ہوگا؟ بتائیں مجھے۔ جو سگے چاچا کے قاتل کو معاف کر دے، ہے جو کہ سگے چاچا کے قاتل کو معاف کر دے، کون چاچا؟ کہ جس نے میرے نبی سے اپنے بیٹے، اپنی اولاد سے بڑھ کے محبت کی، حضرت حمزہ، ان کے قاتلوں کو بھی جو معاف کر دے اور گلے سے لگا لے اور پھر کلمہ بھی پڑھا دے اور پھر جنت کی بشارتیں بھی دے دے، سبحان اللہ، کون ہوگا ان سے زیادہ رحم والا؟ ذرا بتائیں آپ، کون ہوگا؟ رونے کی آواز آئی، نبی رک گئے، اجازت لی، اندر سے آواز آئی، نبی تشریف لے کے گئے تو کیا دیکھا؟ ایک شخص چکی چلا رہا، رو رہا ہے، اس کی داڑھی بھیگی پڑی ہے آنسوؤں سے۔ میرے کریم مصطفیٰ نے فرمایا تجھے کیا پریشانی ہے، روتا کیوں ہے؟ کہنے لگا یہ نوجوان میں تمہیں جانتا نہیں، کون ہو؟ نبی نے فرمایا جاننے کی ضرورت نہیں ہے، پریشانی بتا۔ ہم تو پریشانیاں سننے آئے، ہمیں پریشانی بتا، کیا روتا کیوں ہے؟ زمانہ سو رہا، مکہ سو رہا، سب اپنے اپنے بستروں پر آرام کی نیند لے رہے، تو کیوں روتا ہے؟ رنگ کالا ہے۔ کہنے لگا میں کسی کا غلام ہوں اور میرا جو مالک ہے نا بڑا ظالم ہے، پورا دن جانوروں کی طرح مجھے جوتتا ہے، پورا دن جانوروں کی طرح مجھ سے کام لیتا ہے، رات آتی ہے میرا جسم ٹوٹتا، میں چاہتا ہوں کہ سو جاؤں، آرام کر لوں، تو یہ ظالم مجھے تھیلا بھر کے جو دے دیتا، کہتا خبردار اس کو پیسنا ہے، صبح ہونے سے پہلے یہ جو پیسنا چاہیے، اگر جو نہیں پیسا تو کوڑا مار کے تیرے جسم کو چھلنی کر دیا جائے گا۔ کہتا ہے میں بھی تو آخرکار بشر ہوں، میں بھی تو آخرکار انسان ہوں، اگر دن بھر میں جانوروں کی طرح جتتا ہوں تو مجھے رات کو آرام چاہیے، اور اگر رات کو میں کام کروں تو دن میں آرام چاہیے، لیکن نہ دن میں آرام ہے نہ رات کو آرام ہے، میں کیا کروں؟ اس لیے میں رو رہا ہوں۔ میرے کریم مصطفیٰ نے فرمایا تو پھر اب تو چپ جا، تو پھر تو اب چپ جا۔ کہنے لگا کیسے چپ؟ مجھے آرام چاہیے۔ نبی نے فرمایا تو سو جانا، کیا کر؟ سو جا۔ کہنے لگا میں سو گیا تو میرا جو رہ جائے گا صبح کو میرا مالک دیکھے گا تو کوڑا مارے گا، میری کھال کھینچ لے گا۔ نبی فرمائے گا جب جو رہے گا تب نہ مارے گا، تو سو جا، تیری چکی میں چلاؤں گا، تیرا کام میں کروں گا۔ نبی نے سلا دیا، نبی نے اس کا مکمل کام کیا، تشریف لے گئے۔ لوگوں احسان بھی نہیں دکھایا، یہ اٹھا دیکھا کام ہو گیا ہے، آنے والا آیا کام کر کے چلا گیا، احسان تک نہ دکھایا، احسان تک نہ دکھایا۔ دنیا والا تو ذرا سا کام کرتا ہے، احسان بتاتا ہے، احسان دکھاتا ہے۔ آنے والا کتنا کردار کا مالک تھا، کتنے بڑے اخلاق کا مالک تھا، کتنا بڑا اخلاق کا دھنی تھا، کتنا بڑا مانوتا کا مالک تھا۔ میں نے ایسا مانوتا رکھنے والا نہیں دیکھا۔ جیسا وہ آیا تھا اس کا چہرہ دیکھا تو دل کو قرار مل گیا، اس کی باتیں سن گی تو ایسا لگا جیسے زخموں پہ کسی نے مرہم لگا دیا ہو۔ دوسری رات آئی، یہ چکی چلانے ہی بیٹھا تھا، نبی پھر تشریف لے آئے۔
کہنے لگا ابھی کیوں آئے ہو؟ نبی نے فرمایا تو نے دن بھر کام کیا ہوگا، تجھے دن بھر جانوروں کی طرح تیرے مالک نے جوتا ہوگا، مجھے احساس تھا تیری رات کا کہ تجھے پھر آرام کرنا، تجھے آرام کرانے آیا ہوں، تیری چکی چلانے آیا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، کیا کردار ہے اعلیٰ، کیا اعلیٰ کردار ہے میرے مصطفیٰ کا، ذرا غور کریں یار۔ اگر ہم اسلام کو پڑھیں اور تھوڑا سا نبی کی زندگی کو فالو کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی خدا کی قسم بڑی آسان ہو جائے گی، بہت آسان ہو جائے گی، بہت زیادہ آسان ہو جائے گی۔ لیکن نبی کی زندگی کو فالو ہم نے کریں جب ہمیں پتا ہو۔ ہم نے تو نبی کی زندگی کے بارے میں جانے ہی نہیں، ہم نے نبی کی زندگی کو پڑھا ہی نہیں۔ جلسے میں آنے والے دوسری رات چکی چلا دی، چلے گئے، تیسری رات جیسے اس نے چکی کو پھر پکڑا، پھر میرے نبی تشریف لے آئے۔ کہنے لگا ابھی کیوں آئے؟ نبی نے فرمایا چکی چلائیں گے۔ کہنے لگا کب تک آؤ گے؟ نبی نے فرمایا جب تک تیرے غم سے تجھے آزادی نہ مل جائے۔ لیکن آج اسے نیند نہیں آئی، پوری رات جاگتا رہا، محبت ہو گئی تھی، نبی کا کردار دل میں ایسا گھر کر گیا کہ اسے نیند نہیں آئی۔ جب نبی اس کی چکی چلا کے جانے لگے، دامن پکڑ لیا، کہنے لگا نوجوان آج نہیں جانے دوں گا، تمہارا جلوہ میرے دل میں بس گیا، صورت دل میں بس گئی ہے، کردار دل میں بس گیا، اخلاق دل میں بس گیا۔ اے آنے والے نوجوان تیری طرح کوئی بولتا نہیں، آنے والے نوجوان تیری طرح کوئی مسکراتا نہیں، آنے والے نوجوان تمہارا چلنا لاجواب، تمہارا اٹھنا لاجواب، تمہارا بیٹھنا لاجواب، بات کرنا لاجواب، انداز لاجواب۔ اے آنے والے آتے ہو تو ایسا لگتا ہے جیسے زندگی میں بہاریں آ گئی ہو۔ تم تو میری چکی چلاتے ہو، اگر چکی نہ بھی چلاؤ، میرے سامنے صورت لے کے بیٹھ جاؤ نا تو زندگی بھر نیند نہ آئے میری آنکھوں میں۔ سبحان اللہ۔ غلاموں کو تو یہ حال ہے، کہتے ہیں وہ جو آئے میری قبر پر میں اٹھوں کفن کو یوں چیڑ کر، یہ کہوں حضور کو دیکھ کر میری اس ادا کا سلام لو۔ عاشق تو کہتا زندہ تو زندہ، اگر مرنے کے بعد میں میری قبر میں آئے نا تو کفن کو چیڑ کے اٹھ بیٹھوں گا۔ ہائے ہائے، تیری جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ ہائے ہائے، نبی نے چکی چلائی جانے لگے، دامن پکڑ لیا، دامن جیسے ہی پکڑا کہا جانے نہیں دوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگا اے آنے والے نوجوان آج اپنا نام بتاتا جا، تیرا پیارا پیارا نام کیا ہے؟ جب کردار اتنا پیارا ہے، اخلاق اتنا پیارا ہے تو نام کتنا پیارا ہوگا۔ پیارے نبی نے فرمایا نام سے کیا ہوا، تمہارا کام ہو گیا۔ عرض کرنے لگا نہیں، آج نام بتانا پڑے گا، آج اپنا پریچے کرانا پڑے گا، آج اپنا تعارف کرانا پڑے گا۔ ضدی بن گیا، ضد کیا۔ پیارے آقا نے مسکرا کے فرمایا اگر نام سننا ہے تو سن، جس کے نام سے پورے مکہ میں اس وقت بھوچال آیا پڑا ہے، جس کے نام سے پورے مکہ میں طوفان آ گیا ہے، جس کے نام سے بتخوانوں میں زلزلہ آ گیا ہے، وہ اللہ کا آخری نبی، عبداللہ کا بیٹا، عبد المطلب کا پوتا، نبیوں کا سردار، رحمت للعالمین میں ہی تو ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ کہنے لگا آپ ہیں محمد؟ ہاں ہاں۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگا آپ ہیں محمد؟ نبی نے فرمایا ہاں ہاں میں ہی محمد ہوں۔ کہنے لگا ہاں نام تو میں نے بھی سنا ہے، میں نے آپ کی برائیاں کرتے سنا ہے، میں نے امیہ کو سنا ہے، ابو جہل کو سنا ہے، لیکن ان کی زبانوں پہ جو آپ کا نام ہے برائی کرتے ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں جس کا کردار اتنا لاجواب ہو اس کا پروردگار کتنا لاجواب ہوگا۔ اے محمد الرسول اللہ، اب جانا نہیں ہے، کلمہ پڑھانا ہے، گلے سے لگانا۔ کلمہ پڑھ لیا، او کلمہ پڑھ لیا، اور جب کلمہ نبی پڑھا کے نپٹے تو کہنے لگا تو بھی تو نام بتا دے۔ کہنے لگا مجھے بلال حبشی کہتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، یہ تو غلاموں کو بھی کلمہ دبا کے نہیں پڑھاتے ہیں بلکہ گلے لگا کے پڑھاتے ہیں۔ اسلام ایسے ہی نہیں پھیلائے، ان کے کردار تھے یار، ان کے اخلاق تھے، قربانی کے جذبے تھے۔